الرحمن الرحیم۔ دوستو، تعلیم کے وقت یا بیان کے وقت اللہ تعالیٰ دل میں جو بات ڈالیں وہ آپ کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ نے دل میں وہ بات ڈالی آپ تک پہنچانے کے لیے۔ جی دوستو، ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے، وہیں سے ہم یہاں آئے ہیں، اور اب دوبارہ وہاں جو داخل کیا جائے گا ہم کو، وہاں جو داخلے کی اجازت ملے گی یا وہاں جو رہنے کی اجازت ملے گی، اس کے واسطے شرط ہے ایمان اور تقوی۔ جی، انسان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے، وہیں سے نکال کر اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اب جو اس کو جنت ملے گی وہ ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ ملے گی، اور جس کے پاس ایمان نہیں اور جس کے پاس تقوی نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا، اور جس کے پاس ایمان ہے لیکن تقوی نہیں، تقوی کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں، تقوی کا مطلب ہوتا ہے، ادنا درجے کا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانے، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاوے، اس کا نام تقوی ہے، اور یہ ادنا درجے کا تقوی ہے۔ اور دوستو، مومن کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ تقوی کے خلاف کام کرے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس سے وہ گندا اور ناپاک ہو جائے گا، پھر جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈال کے اس کو صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی الگ الگ ہوتی ہے۔ جی ہاں، کپڑے کو صاف کرنے کے واسطے سرف اور صابن کے پانی میں ڈالتے ہیں، وہ اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ لوہے کو زنگ وغیرہ سے صاف کرنے کے واسطے آگ میں ڈالتے ہیں، اس کا زنگ وغیرہ وہاں جا کے صاف ہو جاتا ہے۔ یا اور دوسرے طریقے ہیں جس سے اس کو رگڑا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے اب ہمیں یہ زندگی گزارنی ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ نیک اعمال اپنی ذات میں ان کی خاصیت ہے، اپنی ذات میں ان کی خاصیت ہے راحت، سب چیزوں کا حاصل ہے راحت، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں، گناہ جن کو ہم کہتے ہیں گناہ، ان کی خاصیت ہے تکلیف، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تکلیف یہاں کے اعتبار سے ہوگی، برزخ میں تکلیف جیسا وہاں کا عالم ہوگا وہاں اس کے اعتبار سے ہوگی، اور آخرت میں تکلیف وہاں کے اعتبار سے ہوگی۔ یہاں کی تکلیفیں کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر دشمن مسلط ہو گئے، وہ ہمیں ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں، ذہنی تکلیف،
تکلیف، ہماری تاریخ کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارے مذہب کو برا کہہ رہے ہیں، خود ہمیں برا کہہ رہے ہیں، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں ذلت اور توہین محسوس ہو۔ یہ ہے ذہنی تکلیف، دلی تکلیف۔ جسمانی تکلیف، بیماریاں، روزگار کی تکلیف، تنگی، یہ اور نہ معلوم کیا کیا۔ میں بھی ایک مضمون دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بڑے عالم جن پر بڑا اعتماد و بھروسہ کرتا ہوں، انہوں نے بیان کیا کہ مال اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یہ عنوان دیکھتے ہی چونک گیا، اس لیے کہ قرآن پاک میں تو بتایا گیا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ تو جب تفصیل اس کی پڑھی تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی مال اور اولاد بڑی نعمت ہے، اور مال اور اولاد بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں کی تکلیف اس عالم کے اعتبار سے برا گناہوں کی خاصیت ہے، اور یہاں کی راحت یہاں کے اعتبار سے یہ نیک اعمال کی خاصیت ہے۔ جی اسی طرح اگلی بات، اب آپ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھیے گا، مثال کے طور پر، ایسی مثال جس کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے۔ شریعت میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں غصے کو بہت برا بتایا گیا ہے، غصے کی بڑی برائی کی گئی ہے، غصے سے منع کیا گیا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے آپ نصیحت فرما دیجیے گا، اور بس چھوٹی سی نصیحت کیجیے، بس چھوٹی سی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی نصیحت فرمائی، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ یہ انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہو گئی، ہمارا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت فرما دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ جی انہوں نے سوچا کہ تو وہی بات لوٹا دی، دوسری کوئی نئی بات نہیں بتائی، وہی بات لوٹا دی، وہی بات دہرا دی، اس لیے کہا زدنی یا رسول اللہ، اور نصیحت فرما دیجیے گا مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ قرآن پاک میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں اس طرح کی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ غصہ ہے، غصہ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور بھی کیا بتایا کہ گناہوں کی خاصیت ہے تکلیف۔ اب آپ دیکھو، بیوی پہ غصہ کر کے دیکھو، پہلے ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اب چمٹا اور پھونکنی تو ہے نہیں، کیا کہ اسے بیلن تو ہے ہاتھ میں۔ ہاں جی آپ پڑوسی کے ساتھ غصہ کر کے دیکھو، کسی راہگیر کے ساتھ غصہ کر کے دیکھو، یہی ہے چیز۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں وہ دی جاتی ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائیں۔ جی آپ اسی کو دیکھ لیجئے گا،
حدیث پاک میں آیا ہے کہ بھائی الظلم ظلمات، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ظاہر ہوگا، بہرحال ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ ظلم میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی راہ چلتے کو تھپڑ مار دیں، ظلم میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے مکان دکان پر قبضہ کر لیں۔ تو دیکھو اس کی تکلیف ہمیں کیا پہنچتی ہے، آپ کسی کو لے لیجیے گا۔ اور اسی طرح تجربہ ہے، سب کو آپ کو تجربہ ہوگا، چاہے ادھر دھیان گیا ہو یا نہ گیا ہو۔ ہاں، سو کر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور دعا ذکر جو کیا، تو طبیعت کے اندر ایک کیسی خوشی اور کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، کیسی راحت محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے آپ کو بھی سب کو اس کا احساس ہوتا ہوگا، میرے ذمہ کسی کے 2 روپے ہیں، اب اگر میں انہیں مار لوں، نہ دوں تو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اول تو آدمی کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور اگر اس کا ضمیر بالکل مر گیا ہو تو پھر اس کو ارے ہاں دیکھ رکھا، لے کے تو دیتا نہیں کسی کا، تکلیف نہیں ہوگی اس سے؟ تکلیف ہوگی اس سے۔ جی، اسی طریقے سے سمجھتے چلے جائیے گا۔ آپ کے یہاں ایک مہمان آیا اور آپ نے چاہے کسی بھی وجہ سے اس کی کچھ خاطر مدارات نہیں کی، تو مہمان جانے کے بعد یا اسی دوران آپ کے دل میں گھٹن سی رہے گی، بھائی اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا یار۔ اور مہمان آیا، آپ نے اس کو اچھی طرح بٹھایا اور بڑھیا طرح سے کھلایا پلایا، تو کتنی راحت ملتی ہے طبیعت کو، سکون ملتا ہے کہ بڑا ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ خاص طور سے گھر کی جو مستورات ہوتی ہیں، چونکہ کھلانا پلانا ان کے ذمہ ہوتا ہے، تو اگر گھر میں وقت پہ کچھ نہ ہو تو ان پہ بوجھ پڑتا ہے۔ گھر پہ پہلے سے موجود ہے اور انہوں نے مہمان کی صحیح خاطر مدارات کر دی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیک اعمال کی خاصیت ہے راحت، یہاں بھی آخرت میں بھی، اور برے اعمال جن کو گناہ کہتے ہیں ان کی خاصیت ہے تکلیف، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور مسلمانوں پر بلکہ سارے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ اس نے بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا تمہیں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، یہ بھلا یہ برا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سب تفصیل بتانے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اپنا بگاڑ دور کرنے کی فکر پیدا کرو۔ دیکھو میری بات کو غلط نہ سمجھیو، چلو میں غلط فہمی کو دور کرتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حساب تو جانتے ہی ہیں، یہ ایک ہے، ایک کا ہے، اس کے پاس ادھر 0 لگا دیا ہم نے، کتنا ہوگا یہ؟ 10، اور یہ 0 ادھر کے بجائے ادھر لگا دی، کیا ہو گیا یہ؟ 1۔ دیکھو ترتیب سے کیا سے کیا ہو گیا، وہی 0 وہی 1 کا ہندسہ ہے، لیکن ترتیب سے کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں، انہیں حافظ بننے کا شوق، انہیں قاری بننے کا شوق، مفتی بننے کا شوق، شیخ الحدیث بننے کا شوق،
خلیفہ جی بننے کا شوق، تو پتہ نہیں کہاں کا شوق، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اپنی اصلاح کا شوق نہیں، حالات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عام بھائی جو اس طرح کہتے نہیں، انہیں دوسرے شوق، اپنی اصلاح کا شوق نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ تو جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا بھی ہمارے ذمہ لازم و ضروری ہے، اور ان کے بغیر بھی کام نہیں چلتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر۔ اب اصلاح کا جو بھی طریقہ ہو، دیکھو اس میں سے ایک طریقہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا، ہم نے کوئی پروگرام نہیں بنایا، پہلے سے کوئی طے نہیں کیا، لیکن حالات کے تحت خود بخود ہی ماشاءاللہ ایک یہ نظام ڈھل گیا۔ میرے دوستو، اصلاحی کی باتوں میں سے کچھ اصلاح کی باتیں یہ ہیں جو اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ سب سے، مقامی لوگوں سے بھی اور جو باہر سے تشریف لاتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ عصر سے اشراق تک شریک رہا کرو۔ اس میں علم بھی، عمل بھی، صحبت بھی، ذکر بھی، سب آئے گا۔ یہ چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے۔ اتفاقاً اگر کسی سے رنجش ہو جاوے، لڑائی جھگڑا ہو جاوے، کہا سنی ہو جاوے، تو 3 دن تک غصہ ختم کر دو، پھر اس سے مل جاؤ۔ اس سے زیادہ بول چال چھوڑنا گناہ ہے، اور جو پہلے ملاقات کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، جی ہاں، حدیث پاک ہے۔ دیکھو، ایک طریقہ ہے اس کو سوچنے کا، کیا ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا نفع اور کیا نقصان، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس یہ کسی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ آگے سمجھنا سمجھانا اس کی صلاحیت بھی نہیں، اس کے اندر اتنا علم عقل سمجھ ہے نہیں، یہ اور یہی ہونا بھی چاہیے، لیکن آگے بھی اگر ہو جائے تو بڑھیا بات ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ میں سے سبھی کو، یا ہو سکتا ہے 5 7 10 کو ضرور ایسا واسطہ پڑ رہا ہوگا کسی لوگوں سے، خاص طور سے جو اپنے گھر کے بالکل قریب لوگ ہیں، مثلاً اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے چچا تایا، تو جب تک ان سے دعا سلام نہیں ہوتی تو ایک طرح کا دل کے اندر ایک غصہ سا اور تکلیف سی رہتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ بات بڑھتی رہتی ہے، روز بروز بات بڑھتی رہتی ہے، روز بروز بات بڑھتی رہتی ہے۔ غصے میں اس نے اپنی شادی میں نہیں بلایا، پھر ہم نے کی، جو اس نے بلایا ہم بھی نہیں بلاتے، بات بڑھ گئی۔ ہاں چلو، یہ بھی تو دونوں بات ہو گئی۔ ابا جی کا تو انتقال ہو گیا، اب بیٹے آ گئے، ہمارا تو ان کا کھانا کھلانا ہے ہی نہیں، ہاں، بڑی گھٹی بڑھتی رہے گی، اور جو اور دوسرے معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں۔ اس کے بعد دوستو، ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ سب مل جل کر رہتے ہیں، بستیوں میں رہتے ہیں، یہ ہے۔ اور ہمارے گاؤں دیہات میں اپنے اعتبار سے بولتے ہیں، علماء پڑھے لکھے لوگ اپنے اعتبار سے بولتے ہیں، ہاں، گاؤں دیہات کی عام بات کہنے سے سب آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ بھائی سجا دھوے کھبے کو اور کھبا دھوے سجے کو، ایک دوسرے کی
ضرورت ہے۔ جس دن جھگڑا ہو گیا اور بول چال بند ہو گئی، اگر دونوں بڑے سمجھدار ہیں اور نہ وہ اس کو نقصان پہنچاتا نہ وہ اس کو نقصان پہنچاتا، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جو نفع پہنچتا ہے وہ تو بند ہو ہی گیا، وہ تو بند ہو ہی گیا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول کی تعلیمات میں جو نفع نقصان ہے وہ غور کرنے سے، اپنے معاشرے میں بھی غور کرنے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، بخلاف اس کے کہ بھئی ہو گیا جو ہو گیا، پہلے میں بول لیا یا پہلے آپ بول لیے، دعا سلام ہو گئی، بس قصہ ختم ہو گیا۔ کم سے کم ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچاوے گا تو جھگڑا بھی ختم۔ یہ بات ہوگی، اور امید ہے آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں اور پھر ایک بات اور بتاؤں گا۔ اگر اتفاقاً کسی سے رنجش ہو جاوے تو 3 دن تک غصہ ختم کر دو، پھر اس سے مل جاؤ، اس سے زیادہ بول چال چھوڑنا گناہ ہے، اور جو پہلے ملاقات کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بندے مومن کے لیے ایک وہ چیز ہے جو کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ بندے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک وہ چیز ہے جو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ کیا؟ ایک غیر مسلم بھی یہی کام کرتا ہے، لڑتا ہے اور جلدی ہی 2 دن میں 4 دن میں غصہ ختم کر کے ان دونوں میں سے کوئی ایک پہل کر کے اور مل جل جاتے ہیں۔ تو دیکھو اگر وہ غصہ کرتے اور لڑائی رکھتے تو اس کا نقصان ان کو پہنچتا رہتا۔ اب اس نے غصہ ختم کر دیا، لڑائی ختم کر دی، مل جل گئے تو نقصان ختم ہو گیا، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، لیکن ثواب نہیں ملنے گا، ثواب نہیں ملنے گا۔ ثواب تو ایمان کے ساتھ ہے، آخرت کا جو اجر و انعام ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہے۔ بات خوب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں جی ہاں، اب اگلی بات بھی آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ معاشرت، ہمارا جو رہن سہن ہے، سماجک زندگی، اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر جو بھی عمل کرے گا وہی فائدہ اٹھاوے گا، ہندو کرے، غیر سکھ کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے، مسلمان کرے، جو بھی کوئی کرے گا وہ فائدہ اٹھاوے گا، جیسے کہ ابھی ایک مثال سے آپ نے سمجھا۔ اسی طریقے سے معاملات ہیں، جو بھی اپنے معاملات صحیح رکھے گا تو فائدہ اٹھاوے گا۔ جی ایسے اخلاق ہیں کہ جو بھی ان کا اچھے اخلاق اختیار کرے گا اس کا فائدہ اٹھاوے گا۔ جو ایک جملہ آپ کو بتا دیا، اچھے راحت اور برے کی تکلیف وہ بھگتے گا، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اس کے اندر اچھی چیزوں کے اندر جو ثواب رکھا ہے وہ صرف مسلمان ہی کو ملے گا۔ اب رہے گا مسئلہ عبادات کا۔ عبادتوں کی اصل جو ہے وہ ثواب ہی ہے، اس میں جو دوسرے فائدے ہیں وہ تو ضمنی ہیں، ضمنی ویسے ہی۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان فجر میں بلکہ تہجد میں اٹھتا ہے، سویرے اٹھتا ہے، سویرے اٹھ کے اپنے بہت سارے کام کاج بھی کر لیتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، جی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ تو سویرے اٹھنے کی وجہ سے اس نے کچھ تو کام کاج کر لیے، کچھ جلدی اٹھنا صحت کے واسطے اچھا ہے، تندرستی کے واسطے اچھا ہے، جی ہاں۔ یہ جو فائدے ہیں اس کے ضمنی ہیں،
اسی طرح سمجھیے گا آپ، ہاتھ باندھ کے سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور بس ایک ہی سوچ رہتی ہے، چاہے کو اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، چاہے کو نماز کی طرف دھیان رہتا ہے، اس کا بھی دماغ پہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ پھر آدمی رکوع میں جاتا ہے، اس کا بھی آدمی کے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، اس کا بھی انسان کی صحت پر اور جسم پر اثر پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ اور غیر مسلم لوگ بس اسی اس میں رہتے ہیں کہ نماز سے کیا ہوا، رکوع کرنے سے کیا انسان کے جسم پر اثر پڑا، سجدہ کرنے سے انسان کے جسم پر کیا اثر پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ ناک میں پانی کیوں دیا جاتا ہے، اس کا دنیاوی کیا فائدہ ہے، جب بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں اس کا دنیاوی کیا فائدہ، وہ تو انہی پہ رہتے ہیں، بس انہی پہ محسوس رہتے ہیں۔ تو میں بتاؤں یہ فائدے ضمنی ہیں، مقصود نہیں۔ عبادات میں مقصود ہے ثواب، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی، یہ ایمان سے ہی ملے گا، یہ ایمان سے ہی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور اس کو الٹا لے لیجیے گا آپ، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، قرآن و حدیث نے اچھے معاملات، اچھے اخلاق، اچھی معاشرت، رہن سہن کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں اور دوسرے اسی کو اپنا لیں تو ہمیں نقصان بھگتنا پڑے گا اور ان کو اس کا فائدہ مل جائے گا۔ پھر افسوس اس بات کا، ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ کہ انہوں نے ہماری چیزیں اختیار کر لی اور اس وجہ سے راحت میں، اور اچھے بھی کہلا رہے دوسروں کی نگاہ میں، اچھے بھی نظر۔ اب ان کے اور ان کے مذہب کی تعریف، حالانکہ تو ہماری چیزیں انہوں نے لی، اس سے وہ ہیں جو بھی کچھ ہے، ہماری چیز لے کر راحت اور تکلیف، راحت میں ہے، ہماری چیز لے کر نیک نامی ہے ان کے پاس، ہم نے الٹا کر دیا، اپنے معاملات بگاڑ لیے، اخلاق بگاڑ لیے، اپنی معاشرت بگاڑ لی، اب ہم برا کہلاتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی نسبت کرتے ہیں سمجھو مسلمانوں کی طرف اور اسلام کی طرف سمجھو، تو الٹا ہو رہا معاملہ۔ ہم جو تکلیف میں ہیں یا سمجھو بدنامی میں ہیں تو ان کی چیزیں اختیار کرنے کی وجہ سے ہیں، یا یوں کہہ دو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ہاں، اب میں اگلی بات جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہی حکم ہے، اصل اسی پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ جھاڑ، ان میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، جب نزدیک جاؤ جب ہی پلہ پکڑ لیں، جب ہی کانٹوں میں کپڑا اٹک جاوے، وہ ہوتے اس طرح کے جھاڑ۔ تو اب کیا کرنا، بچ کے چلنا، تاکہ ہمارا کپڑا، ہمارا ہاتھ اس میں نہ الجھے۔ اس لیے بعض آدمی ہوتے ہیں طبیعت کے اندر بڑی شرارت ان کے ہوتی ہے، جب ملو جب ہی کٹی جلی بات کہیں گے، جب کوئی معاملہ کرو جب ہی نقصان پہنچاویں گے، جب نزدیک جاؤ اعتماد کرو جب ہی نقصان پہنچاویں گے۔ ہوتے ہیں حسد ان کے اندر، عداوت ان کے اندر، بغض ان کے اندر، بہت پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ تو دیکھو ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کرو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو اپنا۔ وہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں، جو ہمارے اصل ہمارا جو حکم ہے، ایک تو جب ملے سلام کر لیا کرو، ایک یہ کہ جب دکھ تکلیف ہو تو مزاج پرسی کر لیا کرو، کوئی خوشی پہنچے تو مبارکباد دے دیا کرو، بس اس طرح کے جو معاملات ہیں یہاں تک محدود رہو، زیادہ قریب مت جاؤ، کانٹے ہیں یہ۔
کسی پر بدگمانی مت کرو۔ وقت ہو گیا اور اس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے یہاں سے اس کو پڑھیں گے اور تفصیل سے اس کو سمجھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہر مہینے یاد دہانی ہو جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، سب کچھ بہت ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ اب آپ اس پر عمل کرو، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، بہت جلدی ڈھل جاؤ گے۔ جی بس کس طرح ڈھلیں گے؟ جھوٹ بولا، احساس ہو، اور احساس جب ہو بس اپنے دل میں ارادہ کرو، بلکہ اپنی زبان سے کہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ دل سے پکا ارادہ کرو آئندہ نہیں کروں گا، زبان سے بھی کہو آئندہ نہیں کروں گا۔ یہی تو توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے، اور یہی اگلے دن کے لیے، آگے کے لیے ہمارے اندر احساس کو پیدا کرنے والی ہے، اس جھوٹ کا، اس برا ہمارے دل میں بٹھانے والی ہے، اور اس کا احساس پیدا کرنے والی ہے، اور یہی احساس اس جھوٹ کو چھڑوانے والا ہے۔ سب چیزوں کے لیے ایسا ہی آ گیا، سب چیزوں کے لیے ایسا ہی ہو گیا۔ جی ہاں، ہم نے ارادہ کیا کہ تہجد میں اٹھیں گے، نہیں اٹھا گیا، احساس ہونا چاہیے اس کا، دل میں نہ بھی ہو تو جان بوجھ کے احساس کرو، اور تو بہت دنوں سے ارادہ کر رہا لیکن تہجد میں اٹھ نہیں پاتا، اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، انشاءاللہ کل اٹھتے ہیں۔ روزانہ دل سے ہو، انشاءاللہ العزیز ایسا آدمی کے اندر اپنا جذبہ پیدا ہوگا، ایسے ارادے، مضبوط ارادے ہوں گے کہ اٹھا جائے گا۔ مان لو نہیں بھی اٹھا گیا، مان لو نہیں بھی اٹھا گیا، اور بات یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو، کمزوری، تکلیف، کوئی اور بیماری جس کی بنا پر وہ اٹھ نہیں پاتا، تو اس طرح سے چند دن ارادہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اٹھنے لگے گا۔ اور اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کی بنا پر وہ نہیں اٹھ پا رہا ہے تو انشاءاللہ اپنے اس ارادے کا ثواب پاوے گا۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ نوافل چھوٹ گئے، نماز چھوٹ گئی، اس کا یہی طریقہ۔ نماز پڑھو، نوافل کی تو قضا نہیں، فرض نماز کی قضا ہے، وہ پڑھو، پھر ارادہ کرو انشاءاللہ آئندہ نہیں ہونے کا۔ یہی توبہ ہے، اور یہی آئندہ کے لیے اصلاح کا طریقہ ہے۔ آخرت کی فکر سے، نیک لوگوں کی صحبت سے یہ جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اچھی سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ ذکر سے دل کے اندر صفائی اور نرمی آتی چلی جاتی ہے، صفائی، جی، آئینے کی طرح ہو جاتا ہے دل، ذکر کی کثرت سے آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف۔ اور اس آئینے کا کام یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا، نفرت کرنا، اور بھلائی کو اچھا سمجھنا اور اس کی خواہش اور رغبت کرنا، یہی ہے دل کا سنورنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، آسان فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔